السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 5ویں رکوع کی آیت نمبر 42 کریں گے۔ پہلے میں تلاوت کرتی ہوں، ترجمہ اور پھر تفسیر۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ: اور نہ تم ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے، اور نہ تم چھپاؤ حق کو حالانکہ تم تو علم رکھتے ہو۔ ان آیات میں خطاب پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو روکا جا رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی میٹھے کے ساتھ نمکین کو ملا دیتے ہیں تو اس ذائقے کا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا ذائقہ بنا دیا، نہ میٹھا میٹھا رہے گا، نہ نمکین نمکین رہے گا۔ یعنی اگر دو متضاد چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے یا اس میں سے ایسی کوشش کی جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ فساد کی صورت میں نکلتا ہے، کنفیوژن رہتا ہے۔ تو اسی طرح حق اور باطل کے بیچ کی کوئی راہ ایسی نہیں۔ اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں، بیچ کی کوئی راہ نکال لینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، وہی چاہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ مسلمان کہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق چلے اور مسلمان اپنے مذہب کے مطابق چلے۔ اللہ پر تو ایمان لا رہے تھے مگر حضور پہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی بیچ کی راہ نہیں نکل سکتی۔ غلط کام جو ہے وہ غلط ہی ہے۔ آپ جھوٹ بولیں، ریاکاری کریں، غیبت کریں، دوسروں کا حق کھائیں، آپ کم تولیں، کم ناپیں، رشوت لیں، اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کو جنت مل جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جنت پانے کے لیے تو بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے نا۔ جنت پانے کے لیے تو آپ کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ کو تمام عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ کے عقائد بہت مضبوط ہونے چاہیے، آپ کا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تب تو جنت کا حصول ممکن ہے۔ اور اس میں بھی جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ساتھ آپ کو بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب سارا یہ ہے کہ حق اور باطل جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، سچ اور جھوٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، نیکی اور بدی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یا تو آدمی نیک ہوتا ہے یا پھر آدمی برا ہوتا ہے۔ ہاں، نیکی کے ساتھ کسی نے کبھی کوئی برائی کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اس کے لیے کہ وہ توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر برا چاہنے والا یہ چاہے کہ ہمیں جنت مل جائے یا ہمیں جو ہے وہ اللہ معاف کر دے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، تلبیس الحق سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہ کہہ لیجئے کہ آیت کا جو اصل مفہوم ہوتا ہے نا، یا یہ کہ آیت میں جو پیغام دیا جا رہا ہے یا آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے، وہ اس کا مفہوم جو ہے اس میں ایسی باتیں شامل کر دیتے تھے، ایسی تعویلیں شامل ہو جاتی تھیں کہ اصل مفہوم جو تھا آیت کا وہ انتہائی غیر واضح ہو جاتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام انسانوں میں افراتفری پھیلتی ہے، یقینی اور بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مطلب آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی اس چیز میں کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے، اب آپ کو اس آیت کے ذریعے گمراہ کر دیں تو ظاہری بات ہے آپ کا دل نہیں مان رہا اس چیز کو، نہیں اللہ نے یہ تو نہیں کہا، اللہ نے تو یہ فلاں بات کہی ہے، تو پھر آپ کے اندر یقینی بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز جس سے روکا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ، حقیقت کو نہ چھپاؤ۔ اچھا، حق کو دو طرح سے چھپایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں ضرورت ہو وہاں حق کو بیان نہ کرنا، جہاں حق بات کہنے کی ضرورت ہے وہاں حق کو بیان نہ کرنا، بلکہ کسی کے ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے وہاں پہ حق کو چھپا لینا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ حق کو چھپایا جاتا ہے اس طرح کہ جس جگہ حق بات کہنے کی ضرورت ہے اس جگہ حق بات کو نہ کہا جائے،
یا پھر اگر ایسا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی بات معلوم کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو صحیح جواب نہ دیں جب کہ آپ کو آتا ہو، اور آپ اس کو توڑ موڑ کر بیان کر دیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر اپنی کم علمی کی وجہ سے جواب غلط دے دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور گمراہ کرنا ہے دوسروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے دین میں اس بات سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم علم رکھتے ہو، مطلب بنی اسرائیل جو تھے وہ ان چیزوں کا علم رکھتے تھے، وہ سب جانتے تھے، ان کو سب پتا تھا، ان کی کتابوں میں موجود تھی بہت ساری باتیں، ان کو یہ سارے ان کے اوپر نبی پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، ان کو بہت ساری چیزوں کا پتا تھا، لیکن وہ ایک ہٹ دھرم قوم تھی، ہٹ دھرمی تھی ان کے اندر۔ اور حق کو چھپانے کا ایک مقصد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ حلال اور حرام کے بارے میں اور آپ کو پتا ہے لیکن آپ بتائیں گے نہیں، اور یہ کہہ دیا کہ مجھے پتا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دے، علم کو بانٹنے والا بنا دے، ہر اس عمل سے روک دے جو اللہ سے ناراضگی کا سبب ہو۔ اللہ پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اندر سے نافرمانیوں اور بدعنوانیوں کو نکال دے۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔